اردو ناول ابن عطاش، قسط نمبر 35۔ مقدس لاما کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ وہ آج سخت غصے میں تھا۔ شاید زندگی میں اس قدر غصہ اسے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ لائتس کے سچ سچ بتا دینے کے باوجود بھی وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ لائتس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اسے اپنے ہونے والے مقدس لاما سے ایسی حرکت کی توقع نہ تھی۔ جو ہی لائتس چل کر اس کے سامنے آیا، ضعیف العمر لاما نے اس سے منہ پھیر لیا۔ لیکن لائتس بولا، بزرگ لاما، میں آپ میں سے کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ میں تو صرف حقیقت کا متلاشی ہوں۔ کیا مہاتما بدھ اپنا راج محل چھوڑ کر جنگل میں اس لیے نہ نکل گئے تھے کہ انہیں حقیقت کی تلاش تھی؟ میں بھی تو حقیقت کا متلاشی ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آئندہ عزائم ترک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ کرخستان چل پڑوں۔ اگر میری آزادی کی قیمت میری موت ہے تو مجھے موت کی چنوتی بتانے میں دیر نہ کیجیے۔ میں اسے پورا کروں گا۔ اگر نتیجتاً میں مر گیا تو بھی مکت ہو جاؤں گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو بھی آزادی پالوں گا۔ ماحول بڑا عجب ہو چکا تھا۔ لائتس لاما کی بات چلتے چلتے بالآخر موت کی چنوتی تک آ پہنچی تھی۔ اس کی دونوں بہنیں جو اس سے عمر میں بڑی تھی رونے لگ گئیں۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ اب سب کی نگاہیں لاما پر تھی۔ یہی سوچ رہے تھے کہ ایشور جانے اس کے دل میں کیا ہے، اور وہ لائتس کو موت کی کون سی چنوتی سنانے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ بڑا لاما چنوتی کے بارے میں کچھ بتاتا، اس نے لائتس سے سوال کر دیا، چنوتی تو اب تمہیں ہی بتانی جائے گی، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم چنوتی پورے کرنے کے عرصہ کے دوران کہیں بھاگ تو نہ جاؤ گے؟ تمہاری اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ تم موت کی چنوتی پوری نہ کر سکو تو لوٹ کر ہمارے پاس آنے کی بجائے سلطنت سلجوق کے دارالسلطنت پہنچ جاؤ؟ لائتس پوری توجہ سے ضعیف العمر لاما کی بات سن رہا تھا۔ اس نے اختتام پر کہا، میں آپ کو ہر طرح کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے بڑی ضمانت میری یہ زبان ہے۔ میں جب تک چنوتی کو پورا نہ کر پاؤں گا کبھی نہ بھاگوں گا۔ لائتس کے رشتہ داروں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کی بہنیں گویا جان چکی تھیں کہ وہ موت کی چنوتی سے کسی صورت زندہ نہ بچ سکے گا۔ اس کے بھائیوں کو بھی یہی خیال تھا۔ یہی بات سوچ کر سوکانا نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن بڑے لاما نے اسے بڑی سختی کے ساتھ بولنے سے بھی منع کر دیا۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گئی۔ سوکانا کے علاوہ کسی نے زبان کر کوئی لفظ لانے کی جرات نہ کی۔ بوڑھا لاما انتہائی سخت چہرہ لیے اب محض لائتس کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی موت ہی چاہتے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ موت سے تم مکت ہو جاؤ گے، اور تم مکت ہو گئے تو شاید میں بھی مکت ہو سکوں۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تمہیں ڈھونڈ کر لانا ہی میری زندگی کی آخری چنوتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لگتا ہے میں بے مراد ہی چلا جاؤں گا۔ معلوم نہیں کون سے جہنم کا بدلہ لیا گیا ہے مجھ سے۔ سب لوگ بوڑھے لاما کی طرف متوجہ تھے۔ لائتس خود اس سے یہی سننا چاہتا تھا کہ
وہ جلد از جلد اس کی موت کا آخری امتحان بھی بتا دے۔ اسی اثنا میں ضعیف العمر لاما نے پھر کہا، تمہیں پاتال میں چھپے ہوئے عظیم ایشور کے عظیم خزانوں میں سے گوتم بدھ کی شاہی مالا کا 70واں منکا ڈھونڈ کر لانا ہوگا، جو پہلی صدی عیسوی میں کوشانہ کے بادشاہ کیدفیسس کے تاج کا جڑاؤ موتی تھا۔ ضعیف العمر لاما نے بے یقینی کے عالم میں لائتس کے چہرے پر نظر ٹکائے ہوئے چنوتی بتائی۔ یہ چنوتی نہ تھی، گویا سمندر کی تہہ سے اشرفی ڈھونڈ لانے والی بات تھی، اور وہ بھی ایسی کہ اشرفی بحر الکاہل میں پھینکی جائے اور تلاش کا آغاز بحیرہ اوقیانوس سے کیا جائے۔ ایک طرح سے یہ ایک ناممکن چنوتی تھی۔ لائتس انتہائی تیزی سے ان اپنشدوں کے سبق ذہن میں دہرانے لگا جو اس نے بچپن سے لے کر اب تک پڑھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اپنشدوں میں 20 موت کی چنوتیاں درج تھیں۔ اسے یاد آیا کہ یہ چنوتی بھی اس نے اپنے بچپن کے اسباق میں پڑھ رکھی تھی۔ گوتم بدھ بدھ مت کے آغاز سے پہلے قدیم نیپال کے ایک بادشاہ کا شہزادہ تھا۔ یہ ایک عظیم جنگجو اور بادشاہ تھا جو شاکا مت مذہب کا پیروکار تھا، اور یہ مذہب ہندو مت کا ہی حصہ تھا۔ گوتم بدھ جب شہزادہ تھا تو اس کا نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ جب گوتم شہزادہ تھا تو ہمہ وقت اس کی گردن میں خوبصورت موتیوں کی ایک مالا پڑی رہتی تھی۔ یہی مالا بدھ مت کا آغاز ہونے کے بعد مذہب کی ایک مقدس امانت سمجھی جانے لگی۔ حالانکہ گوتم بدھ نے راج محل سے نکل کر جنگل کا رخ کرتے وقت وہ مالا محل میں ہی چھوڑی تھی، لیکن جب گوتم بدھ کی وفات ہوئی تو اچانک یہ مالا اپنی قدر و قیمت میں بے پناہ اہم ہو گئی۔ گوتم بدھ کا زمانہ 5ویں اور 6 صدی قبل مسیح تھا۔ مالا کے منکے گوتم کے بڑے بڑے بھکشوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ چند صدیاں گزری تو یہ منکے دنیا سے مفقود الخبر ہونے لگے۔ تب کسی سچے مذہب پرست نے گوتم کی ان نشانیوں کو از سر نو جمع کر کے ایک مالا کا حصہ بنانے کا تہیہ کیا۔ اس مذہب پرست نے مالا کے 16 منکے پوری دنیا کا سفر کر کے ڈھونڈ نکالے، لیکن 17واں منکا کبھی نہ مل سکا۔ تب اپنشدوں میں 17ویں منکے کی تلاش ایک چنوتی بن گئی۔ دراصل اس مذہب پرستوں کو 17واں منکا مل سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 17واں منکا کوشانہ کے بدھ بادشاہ کیدفیسس نے خرید کر اپنے تاج شاہی میں جڑ لیا ہے۔ کیدفیسس اپنے زمانے میں کراختائی ہی تھا۔ اس وقت کراختائی قبیلہ کوکوشانہ قبیلہ کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے کراختائی لاما نے 17ویں منکی کی چنوتی لائتس کے سامنے پیش کی۔ دراصل تمام کراختائی خود کو ہمیشہ 17ویں منکے کا چور سمجھتے رہے، کیونکہ کیدفیسس نے منکے جمع کرنے والے بھکشوں کو 17واں منکا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کیدفیسس خود مہاتما بدھ کا پیروکار تھا۔ وہ اپنے تاج سے نکال کر 17واں منکا ایک بھکشو کے حوالے کیسے کر دیتا؟ چنانچہ اس نے انکار کر دیا۔ تب منکے جمع کرنے والے بھکشو نے اسے شراپ دیا کہ جب تک منکا اس کے پاس رہے گا موت اس کے سر پر منڈلاتی رہے گی۔ اس شراب کے بعد کیدفیسس خوفزدہ ہو گیا اور اسے ہر وقت موت کا خطرہ اپنے سر پر منڈلاتا ہوا محسوس ہوا۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تاج کا منکا نکال کر اس بھکشو کے حوالے کر دے گا۔ اس نے اسی بھکشو کو تلاش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، لیکن بھکشو کہیں نہ ملا۔ بالآخر کیدفیسس نے وہ منکا
ایک اور بوڑھے بھکشو کو یہ کہہ کر دیا کہ اس کا بار آپ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ بوڑھے بھکشو کے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر وہ منکا کسی نے نہ دیکھا اور نہ ہی اسی بھکشو کو۔ کراختائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ منکا ان کے بادشاہ قید فیصد کے طفیل مقدس مالا کا حصہ نہیں بن سکا، چنانچہ وہ خود کو قدیم بھکشو کے شراب کے زیر عذاب تصور کرتے تھے۔ جب کبھی کراختائی بدھوں میں کوئی شخص بڑی شیخی بگاڑتا تو محاورتاً دوسرا شخص اس سے کہتا، بھکشو کے شراب والا 17واں منکا لا سکتے ہو جو تمہارے باپ قیدس فیسس نے چوری کیا تھا؟ یہ سن کر شیخی بگاڑنے والا خاموش ہو جاتا۔ دراصل کراختائیوں میں کبھی کسی شخص نے وہ منکا ڈھونڈ نکالنے کی کوشش اس لیے نہ کی تھی کہ سب نے بھکشو کے شراب کا ذکر سن رکھا تھا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ جو شخص منکے کو ہاتھ لگائے گا اس پر شراب پڑے گا اور وہ مر جائے گا۔ یہ سب باتیں لائتس پہلے سے جانتا تھا۔ منکے کی کہانی اس نے اپنشدوں میں پڑھ رکھی تھی، چنانچہ شیخی بازوں کے خلاف استعمال ہونے والا محاورہ اس نے بچپن سے سن رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے لاما کے منہ سے موت کی یہ چنوتی سن کر اہل قافلہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ان کے نزدیک گوتم بدھ کی مالا کا 17واں منکا ڈھونڈنا جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک محاورہ ہے۔ دنیا میں کون ایسا ہے جو پاتال میں اتر کر 17واں منکا ڈھونڈ سکے؟ اس منکے کو گم ہوئے 1000 سے زیادہ سال ہو چکے تھے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ چھوٹا سا منکا اب اس دور میں ڈھونڈ لیا جائے؟ خود لائتس چنوتی سن کر بری طرح بوکھلا گیا، لیکن اب اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ زبان کا پکا انسان تھا، چنانچہ یہ کہنا اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ مالا کا 17واں منکا نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے لاما کا قہقہا فضا میں گونج گیا۔ بوڑھا لاما مسلسل ہنس رہا تھا۔ سب لوگ دیدے پھاڑے اسی کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا قہقہا رکا اور اس نے کہا، اپنشدوں میں لکھا ہے کہ اگر سورج اور چاند جمع ہو جائیں تو قطبی ستارہ ان پر حکمرانی کرنے لگے تو اس منکے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہا ہا ہا۔ بوڑھے لاما نے فلک بوس قہقہا لگایا اور پھر کہنے لگا، تمہیں پتا ہے سورج اور چاند کب جمع ہوں گے؟ ہا ہا ہا، یہ کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا آواگون کا کھیل ہے۔ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ہمیشہ علیحدہ رہیں گے، چنانچہ تم وہ منکا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی عمر بتا دو گے، اور اگر تمہیں وہ منکا مل بھی گیا تو اسے ہاتھ لگاتے ہی تم مر جاؤ گے۔ کیا خیال ہے؟ چنوتی منظور ہے یا کراختائیوں کا بڑا لاما بننا؟ لیکن لائتس کا جواب سن کر سب بری طرح اچھلے۔ اس نے ایک عجیب بات کی تھی۔ اس نے کہا، مقدس لاما، آپ کو یاد ہے آپ نے ہی مجھے ایک بار کہا تھا تمہیں ایشور نے کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم معمولی لاما نہیں بنو گے، تم چاہو تو 17واں منکا ڈھونڈ کر لا سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہے مقدس لاما، یہ آپ نے ہی کہا تھا۔ ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جو بدھ کی لاما کا 17واں منکا ڈھونڈ کر یہ ناممکن چنوتی پوری کروں گا۔ اب مجھے آگیا دیجیے، میں آج ہی اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اب بوڑھے لاما کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ کیا تم منکا ڈھونڈنے جاؤ گے؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند اور سورج ایک جگہ جمع ہو اور قطبی ستارہ ان پر حکمرانی کرے؟ یہ پاگل پن ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو لائتس، ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں۔
لیکن لائتس اب اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا زرد دوشالہ گردن میں سیدھا کیا، دوشالے کے دونوں پلو دونوں ہاتھوں سے تھامے، دونوں کوہنیوں کو جھٹکا دیا اور سینہ تان کر جوان مردوں کی طرح با آواز بلند کہا، اے میرے قبیلہ والوں، میرے بھائی بہنوں، اے کرخستان کے لاماؤں اور سرداروں، میں شراب والا 17واں منکا ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میں لوٹ کر آؤں گا، مروں گا نہیں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بے شک 1100 سال پہلے گم ہونے والا منکا کرۂ زمین کے کسی کھنڈرات میں آج ڈھونڈنا ناممکن نہیں، لیکن تم دیکھنا، میں اسے ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یاد رکھو، میں یہ چنوتی ایک مسلمان کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ مسلمان کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن وہ وچن نہیں توڑتا۔ میرے دین میں جس شخص کا وعدہ نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اے میرے باپ درداس، میرے چنوتی پر چلے جانے کے بعد میرے حق میں دعا کرنا۔ میں ساری عمر تمہارے پیار کو ترسا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں عظیم بدھا کا منکا ڈھونڈ لایا، تم مجھے گلے لگاؤ گے، مقدس لاما کی بجائے بیٹا کہہ کر پکارو گے اور میرے ماتھے پر بوسہ دو گے۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت خوش ہوں، نیدار اور سہارو دونوں سے، اور سب سے زیادہ خوش میں سوکانا سے ہوں۔ میں نیدار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوکانا کو اپنا لے، سوکانا کو اپنے ساتھ سلجوقی سلطنت میں لے جائے اور سہارو کو بھی اپنے ہمراہ لے جائے۔ تم لوگ مسلمان ہو کر مسلمانوں میں جا کر رہو، یا غیر مسلموں کو یعنی اپنے رشتہ داروں اور قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دو، لیکن ایسا اسی وقت ممکن ہے جب تم پہلے اسلامی تعلیمات حاصل کرو۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرنا۔ مجھ پر تو کہیں جانے کی مذہباً پابندی تھی، تم تینوں پر نہیں۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں۔ سکانہ کی آنکھوں میں شکایت کے آنسو تھے۔ وہ نیدار سے نہیں، اس کے بھائی لائتس سے محبت کرتی تھی، لیکن موت کی چنوتی سے پہلے لائتس کے الفاظ اس کے لیے کسی آسمانی حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ اس نے لائتس کی بات کے دوران ہی اپنے نزدیک کھڑے نیدار کا ہاتھ تھام لیا۔ لائتس دونوں ہاتھوں سے زرد دوشالے کے پلو تھامے چند لمحوں تک ایک گھومتی ہوئی نظر سے اہل قبیلہ کو دیکھتا رہا۔ لائتس کی بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا باپ آنکھوں میں ٹمٹماتے چراغ لیے گم سم کھڑا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ تر کراختائیوں کی آنکھوں میں آنسو کی ننھی ننھی بوندیں تھی۔ بوڑھے لاما کا منہ حیرت سے کھلا تھا اور اس کی دھنسی ہوئی آنکھیں پوری طرح پھٹ چکی تھی۔ کسی نے لائتس سے کچھ تعارض نہ کیا۔ لائتس اپنا دوشالہ تھامے شمال کی طرف ایک پتھریلی وادی میں اترنے لگا۔ دیکھنے والی نگاہوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے آسمانوں سے اترا ہوا بدھا کا اوتار قدم با قدم کشا کشا دھرتی کی تہ میں اترنے جا رہا ہو۔ رات کی تاریکی مسلسل پھیلتی چلی جا رہی تھی۔